میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ بھی جو خود سے اپنا علاج کروانا چاہتا ہے وہ وہاں داخل ہوتا ہے منشیات کا عادی یا اس کے پیرنٹس. کچھ لوگ ایسے ہیں مجھے ان کے بارے میں بتایا جائے کہ جو گلی بازار سڑکوں فٹ پاتھوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں اور ان کا والی وارث اس لیے کوئی نہیں ہوتا کہ وہ گھروں کی چیزیں اٹھا کے بیچتے ہیں. جب وہ گھر میں زیادہ تنگ گھر والے ان سے ہوتے تو ان کو گھر سے ہی در بدر وہ کر دیتے کہ چلے یہاں سے چلے جاؤ. جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ سڑکوں پر پڑے رہتے ہیں. کیا گورنمنٹ اس کے لیے کوئی اقدام اٹھا رہی ہے ان کے علاج کے لیے کہ بھی ان کو بھی ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ کروایا جائے اور اس کے طریقہ کار اگر کوئی ہے تو اس کے لیے بتایا جائے, اگر نہیں ہے تو پلیز اس کے لیے لازمی کیا جائے, کیونکہ ہمارے روڈ جو ہے ایک تو بیکاریوں اور دوسرا منشیات بیچنے اور پینے والوں کے روڈ بھرے پڑے ہیں. پارکوں میں چلے جائیں, فٹ پاتھ پہ چلے جائیں, جہاں کہیں دیکھ لیں سب لوگ یہ نشہ کر کے وہاں لیٹے ہوتے ہیں اور یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. اس سے ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں کوئی اچھا سبق حاصل نہیں کر رہی. جی پارلیمانی سیکرٹری جی کویسچن نمبر 687 اس میں جو میری آنریبل سسٹر نے کویسچن کیا ہے میں ان کی بات سے پوری طرح سے اتفاق کرتی ہوں کہ اور میری ہمدردی بھی ہے ان لوگوں کے لیے اور میری خواہش بھی ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے, لیکن ایسا کوئی رول موجود نہیں ہے جس کے تحت اسپیشلائزڈ ہیلتھ محکمہ جو ہے وہ ان لوگوں کو وہاں سے اٹھائے اور اٹھا کر لے جا کر خود سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروائے جب تک کہ ان کے خاندان کی یا ان کی اپنی کانسنٹ شامل نہ ہو. نہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں انہوں نے بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی اپنے سوال کے ذریعے کہ ہم بھی سب دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو نشے میں لوگ ہوتے ہیں وہ فٹ پاتھوں پہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. انہوں نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس کے لیے آپ ان کو وہاں سے ہاسپٹل لے جانے کے لیے کوئی طریقہ کار موجود ہے اور آپ جواب دے رہی ہیں کہ کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے. یہی آپ کہہ رہی ہیں؟ جی سر, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب تک کہ پیشنٹ کی اپنی ول نہ ہو یا اس کے خاندان کی ول نہ ہو ہم اس کو زبردستی تو ہاسپٹل نہیں لے کے جا سکتے, لیکن اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے اور اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. میں اپنی بہن کی اس بات سے ایگری بھی کرتی ہوں. جی محترمہ رخسانہ کوثر صاحبہ, آپ جواب سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل مطمئن نہیں ہوں میں, کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ 115 مریض جو ہے ان کا علاج ہو رہا ہے, جبکہ 115 مریضوں کا علاج ہو رہا ہے, 15 ہاسپٹل ہے. ان 15 ہاسپٹل کے اندر کتنا زیادہ عملہ ہوگا جو سیلریاں لے رہا ہے کہ بھی ہم مریضوں کا ان کا نشے کے عادی لوگوں کا علاج کر رہے ہیں, جبکہ علاج تو پھر اس حساب سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اگر پچھلی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا تو الحمدللہ ہماری گورنمنٹ ہر محکمے میں کام کر رہی ہے, تو خاص طور پر یہ نشیوں اور بیکاریوں کے لیے تو لازمی کام ہونا چاہیے, کیونکہ گداگری اور نشئی یہ تو ہماری زینت بنے ہوئے روڈوں کے اوپر, یہ تو اس طرح سے ہیں کہ ہمیں کچھ دیکھنے کی ادھر ادھر ضرورت بھی نہیں پڑتی, ہر طرف دڑا دڑ لیٹے ہوئے بیچارے. اگر ان کی زندگی کو کسی نے روک لگا دیا یا تو پھر منشیات بیچنے والوں کی روک تھام کر لی جائے, یا جو پی کے اپنی زندگی تباہ کر چکے ہیں, جوان بچے جو اپنی زندگیوں کے زندگی ہاتھوں سے دھو رہے ہیں وہ اپنی زندگی تو کھو چکے ہیں. آپ نے پہلا سوال بڑا اچھا کیا ہے, اور بلکہ میری اس پہ یہ ہے پارلیمانی منسٹر بھی آ جاتے ہیں تو اس کا کوئی طریقہ کار بنائیں کہ جو روڈز کے اوپر ہمارے منشیات کے عادی افراد جو روڈز کے اوپر پڑے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی گورنمنٹ کو کوئی, چونکہ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ان کے لیے ہمارے پورے سسٹم میں ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, کوئی ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے کہ ان کو کس طرح سے ان کا علاج کیا جائے. میں اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ بھی جاتی ہوں اور محکمہ ہیلتھ جو ہے وہ پوری طرح سے ایسے پیشنٹس کی یا ایسے لوگوں کی جو فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے ہیں وہ ہماری قوم کا سرمایہ ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ یوں ضائع ہو, اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہیلتھ کا ہے وہ پوری طرح سے کوآپریٹ کرے گا اور ان کا علاج کرنے کے لیے بھی تیار ہے. نہیں, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے جس ڈسٹرکٹ میں منشیات کی عادی افراد کے لیے فیسلٹیز موجود ہیں جی وہ ہاسپٹل کچھ ایسا انتظام کرے کہ وہ سڑکوں سے ان کو اٹھا کے مراد اچھے طریقے سے اور ان کو جا کے وہاں ان کی جی سر اس کے لیے میکینزم بنا لیتے ہیں اور یہ ایک اچھی تجویز ہے, میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی پوری طرح سے کوشش کریں گے.